رفع یدین کیا ہے؟ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھانا یہ رفع یدین کہلاتا ہے۔ یہاں ایک دلچسپ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس رفع یدین پر عمل کروانے پر بعض لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے، وہ رفع یدین صرف ایک مستحب امر ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اور نہ کرنے سے بھی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور یہ میں نہیں بلکہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری فتاوی ثنائیہ جلد نمبر 1 پیج نمبر 579 پر یوں لکھتے ہیں: علماء حقانی پر پوشیدہ نہیں کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرنے میں لڑنا جھگڑنا تعصب اور جہالت سے خالی نہیں، کیونکہ مختلف اوقات میں رفع یدین کرنا اور نہ کرنا دونوں ثابت ہیں اور دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں۔ اب آئیے، رفع یدین یہ ابتدائی اسلام میں تھا، پھر منسوخ ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث پاک ایک نہیں کئی محدثین نے اس کو اپنی اپنی کتب میں نقل کیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ پس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی، لیکن رفع یدین صرف نماز کی ابتدا میں کیا، یعنی ایک مرتبہ۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے ترمذی شریف میں نقل کیا، اس حدیث پاک کو امام نسائی نے نسائی شریف میں نقل کیا۔ حدیث نمبر 1026 ابو داؤد شریف میں بھی اسے نقل کیا، حدیث نمبر 748۔ مسند امام احمد ابن حنبل جلد اول پیج نمبر 387۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 پیج نمبر 236، حدیث نمبر 2441۔ امام بیہقی نے سنن الکبریٰ میں نقل کیا، امام طحاوی نے طحاوی شریف میں نقل کیا، امام طبرانی نے طبرانی معجم کبیر میں نقل کیا، شرح معانی الآثار میں بھی اسے نقل کیا، التمہید میں بھی اسے نقل کیا، مسند ابو یعلا میں بھی یہ حدیث پاک، تاریخ بغداد میں بھی یہ حدیث پاک، جمع الفوائد میں بھی یہ حدیث پاک، اور جامع المسانید ابن کثیر نے بھی اس حدیث کو نقل کیا، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح لکھا۔ علامہ بدر الدین عینی نے ابو داؤد کی شرح میں اس حدیث پاک کو متعلق فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اب آئیے، حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمہور محدثین، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترک رفع یدین والی حدیث کو جمہور محدثین نے تصحیح کی ہے یا روایت لی ہے۔ وہ کون کون سے؟ امام طحاوی فرماتے ماہل بتصحیح، طحاوی شریف پہلی جلد میں۔ اسی طرح امام ترمذی نے حسن صحیح فرمایا، امام نسائی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا، اسی طرح امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل کیا، امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے نقل کیا، ابن قیم نے تہذیب السنن میں اسے نقل کیا، امام علی قاری نے مرقات میں اسے نقل کیا،
حافظ ابن کثیر نے جامع المسانید و سنن میں اسے نقل کیا۔ اسی طرح مولوی نذیر احمد دہلوی جو اہل حدیث مکتبہ فکر کے شیخ الکل فتاوی نظیریہ میں اسے نقل کیا۔ اسی طرح کئی ایسے لوگ جنہوں نے محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا اور اسے صحیح فرمایا۔ اب آئیے ترک رفع دین پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مزید احادیث۔ حضرت برہ بن حازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہتے تو دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھاتے، پھر دوبارہ رفع دین نہیں کرتے۔ حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے ابو داؤد شریف میں نقل کیا، حدیث نمبر 749، حدیث نمبر 750 اور حدیث نمبر 752۔ امام ترمذی نے اسے نقل کیا، حدیث نمبر 240۔ امام نسائی نے نسائی شریف میں حدیث نمبر 882۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 2440۔ اس کے علاوہ مسند ابو یعلا اور مصنف عبد الرزاق نے بھی اسے نقل کیا۔ اس حدیث میں یزید بن ابی زیاد یہ صحیح نہیں، یہ اہل حدیث مکتبہ فکر کا دعویٰ ہے۔ آئیے اس کا جواب میں نہیں۔ امام ابن کثیر تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 پیج نمبر 490 پر کہتے ہیں یزید ابن ابی زیاد حسن صحیح ہے۔ امام زابی القاشف میں لکھتے ہیں کہ یزید بن ابی زیاد عالم، سمجھدار، سچا، خراب حافظے والا ہے، مگر اس کو ہرگز ترک نہیں کرنا چاہیے، یعنی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی طرح المجروحین جلد 3 پیج نمبر 100 پر حافظ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یزید ابن ابی زیاد یہ سچا آدمی تھا۔ ان تمام دلائل سے اس کا قلع کما ہوا جو یہ کہتے ہیں کہ یزید ابن ابی زیاد یہ صحیح آدمی نہیں تھا، تو تمام محدثین کا جن کو میں نے حوالہ دیا اس سے یہ ثابت ہوا کہ یزید ابن ابی زیاد یہ سچا آدمی تھا، عالم تھا، اور اس کو ہرگز ترک نہیں کرنا چاہیے، نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب آئیے ترک رفع دین پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما والی حدیث پاک۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجدہ 7 اعضاء پر کیا کرو، دونوں ہاتھوں، دونوں پاؤں، دونوں گھٹنوں اور پیشانی پر، اور رفع دین اس وقت کیا کرو جب تو بیت اللہ کو دیکھے، اور صفا مروہ پر وقوف عرفہ کے وقت، رمی جمار کے وقت، اور جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے۔ یعنی کیا مطلب کہ جب اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہا جائے اس وقت جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ بلند کیا جائے۔ اور اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے معجم کبیر میں نقل کیا، حدیث نمبر 12282۔ اسی طرح جامع الاحادیث میں حدیث نمبر 10702، بہقی جلد 5 پیج نمبر 76۔ اسی طرح مسند شافعی، اسی طرح امام طبرانی نے معجم اوسط میں بھی اسے نقل کیا، اور مجمع الزوائد میں بھی حدیث نمبر 5461 اس حدیث کو ان تمام محدثین نے نقل کیا۔ اب آئیے کیا حضرت سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع دین کرتے تھے؟ تو امام دارقطنی سنن دارقطنی جلد نمبر 1 پیج نمبر 295 پر یہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، حضرت محمد بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سند سے
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے ساتھ میں نے نماز پڑھی تو وہ شروع نماز میں تکبیر تحریمہ کے سوا ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ اب آئیے عزیزان گرامی ایک اور حدیث پاک، اور یہاں پر جو میں نے سب سے اہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عادت کریمہ بیان کی، اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ان کا عمل مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، مسلمانوں کے لیے روشن چراغ ہے۔ تو ان سے بھی ثابت ہوا کہ وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ آخر میں ایک بات حضرت ابراہیم نخعی کی حدیث حضرت ابن مسعود سے محمول علی السماع ہوتی ہے، کیونکہ ابراہیم نخعی جب ابن مسعود سے روایت کریں تو انہوں نے یہ حدیث ایک محدث سے نہیں سنی بلکہ متعدد استادوں سے سنی ہوتی ہے، لہٰذا ان پر منقطع کا اطلاق باطل اور غلط ہے۔ اب آئیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کیا رفع یدین کرتے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کے متعلق حضرت عاصم بن قلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی پہلی تکبیر کے وقت رفع یدین کرتے تھے، پھر اس کے بعد نہیں کرتے تھے، اور مولا علی کی اس نماز کو شرح معانی الآثار حدیث نمبر 1320 اور امام بخاری کے استاذ امام ابن ابی شیبہ، انہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ میں 2442 نمبر کے ساتھ روایت کو نقل کی۔ اب آئیے حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود اور حضرت علی کے اصحاب صرف نماز کے افتتاح میں رفع یدین کرتے، پھر دوبارہ نہیں کرتے۔ اسے بھی شرح معانی الآثار اور مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل کیا۔ اب آئیے حضرت اسود اور حضرت القمہ، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 2453، حضرت اسود اور حضرت القمہ صرف افتتاح نماز کے وقت رفع یدین کرتے تھے، پھر نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتداء میں نماز پڑھی، انہوں نے صرف نماز کے افتتاح میں رفع یدین کیا، پھر جو ہے وہ نہ کیا۔ اب آئیے عزیزان گرامی، جو اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے رفع یدین کرنا ثابت ہے، لیکن یہاں ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ آخری وقت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی رفع یدین ترک کر دیا۔ اب سنیے، مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت نمبر 2452 اور شرح معانی الآثار میں روایت نمبر 1323 حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ابتداء میں نماز پڑھی، انہوں نے صرف تکبیر اولیٰ کے وقت رفع یدین کیا، پھر نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت ابن عمر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انہوں نے رفع یدین کرنا چھوڑ دیا، اور یہ اسی وقت ممکن ہوا جب ان کے نزدیک منسوخ ہو چکا تھا
اور ان کے نزدیک ان پر دلیل قائم ہو چکی تھی۔ نیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح صرف افتتاح نماز کے وقت رفع دین کیا۔ غیر مقلدین یعنی اہل حدیث مکتبہ فکر کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری وقت تک اختلافی رفع دین کیا، مگر صحیح بخاری اور صحیح مسلم یا کسی صحیح حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آخری وقت تک رفع یدین یہ ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی غیر مقلد بھولے بھالے لوگوں کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دکھا کر تنگ کرے تو آپ حدیث میں آخری وقت تک رفع دین کے الفاظ کا مطالبہ کریں کہ بھئی ثابت کرو بخاری اور مسلم میں یہ کہاں لکھا ہے کہ آخری وقت تک حضور علیہ السلام نے رفع دین کیا۔ اگر کوئی غیر مقلد چالاکی کرتے ہوئے حدیث میں لفظ کانا سے ماضی استمراری پر دلالت کرے تو اس کا یہ موقف اصول کے مطابق ہی غلط ہے، کیونکہ بہت ساری احادیث میں لفظ کانا سے ماضی استمراری یا ہمیشگی پر دلالت نہیں ہوتا۔ اب آئیے آخری وقت میں رفع دین ترک کیا۔ شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 5 پیج نمبر 405۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھاتے دیکھا تو اس سے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ یہ کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے کیا کرتے تھے پھر چھوڑ دیا۔ اسی طرح شرح معانی الآثار حدیث نمبر 1318 پر یہ نقل ہے۔ حضرت مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابراہیم سے کہا کہ حضرت واحل بن حجر نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے افتتاح نماز کے وقت اور رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع دین کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر واحل نے ایک مرتبہ حضور کو رفع دین کرتے دیکھا ہے تو ابن مسعود نے 50 مرتبہ رفع دین نہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل یہ مضبوط ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آخری وقت میں بھی رفع دین ترک کیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے یہ رفع دین نہیں کرتے، اور یہی تمام احادیث سے ثابت ہے، یہی ہمارا موقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی پر زندہ رکھے اور اسی پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔